جس میں صدر ٹرمپ تھے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے۔ اس نشست کے بعد ایک ریسٹرکٹڈ نشست تھی، جس نشست میں ہماری طرف سے وزیر اعظم تشریف فرما تھے، بصیرت وزیر خارجہ میں تھا، ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے اور ہمارے ڈی جی آئی جنرل فیض تھے، اور ان کی طرف سے صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹر سی آئی اے، ان کی جو ہے جنرل ڈامفورڈ اور ایکٹنگ سیکرٹری ڈیفینس موجود تھے۔ اور تیسری نشست جو تھی وہ ایکسٹینڈڈ نشست تھی، جس نشست میں ورکنگ لنچ اور اس میں نشست تھی، جس میں کہ ہمارے جو اور مشیر اور وزیر تشریف لائے ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے تھے، جس میں ہمارے منسٹر فار میری ٹائم علی زیدی صاحب، ہمارے ایڈوائزر فائنانس حفیظ شیخ صاحب، ایڈوائزر کامرس جناب رزاق داؤد صاحب، اور اس میں ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر زلفی بخاری صاحب، اور اس میں آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی بھی تھے، فارن سیکرٹری صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور ایمبیسڈر صاحب بھی تھے، اور اسی طرح ان کی طرف سے ان کے سیکرٹری انرجی بھی تھے، سیکرٹری کامرس بھی تھے، اور ایکٹنگ سیکرٹری ڈیفینس بھی تھے، اور دیگر حضرات سیکرٹری ٹریجری بھی تھے۔ تو تینوں نشستوں میں بڑی اچھی اور بڑی کھل کر بات ہوئی، جیسے کہ میں نے پہلے دن جب آپ سے میری نشست ہوئی تھی میں نے کہا تھا ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں، کیونکہ ایک طویل گیپ تھا، 5 سال اس لیول کا انٹریکشن میسر ہی نہیں آیا کہ پرنسپلز آپس میں مل سکیں، اور 5 سال آپ کے ملک کا کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، اور تقریباً 5-6 سال آپ کے کوئی یہاں لابیسٹ ہی نہیں تھے، تو یہ بہت بڑا گیپ تھا، چاہے وہ کیپٹل ہل کے ساتھ روابط ہوں یا آپ کی ایگزیکٹو سائٹ پر ایک خلا پیدا ہو چکا تھا، اور اس خلا میں جو پاکستان کے ناقدین ہیں ان کو بے پناہ موقع ملتا تھا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا، باتوں کو ڈسٹارٹ کرنے کا، ٹوسٹ کرنے کا، اور ایک یک طرفہ موقف سامنے آتا تھا۔ جب ہماری حکومت مارز وجود میں آئی تو ہمارے آنے سے پہلے ایک نئی اسٹریٹجی آ چکی تھی، ایک نئی حکمت عملی کا اعلان ہو چکا تھا، اور اسی ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا، اور اس اعلان میں آپ نے دیکھا اس کے جو خد و خال ہیں اس اسٹریٹجی کے، اس میں بنیادی طور پر جو افغانستان کے چیلنجز تھے، جو وہاں مشکلات درپیش تھیں، اس کا ذمہ دار بالعموم پاکستان کو ٹھہرایا گیا۔ ہمارا نقطہ نظر اس کے برعکس تھا، اور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو چیلنجز ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان کی اندرونی وجوہات ہیں جو صرف نظر نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہماری طرف ہے بارڈر کے اس پار جو ہمارا حصہ ہے، اس میں ہم یہ کہتے تھے، اور اب دنیا نے دیکھا کہ وہاں خاطر خواہ بہتری آئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے علاقوں کو صاف کیا،
ہم نے وہاں امن بحال کیا اور ہم نے وہاں ریکنسٹرکشن کے کام کا آغاز کیا، ہم نے ڈیولپمنٹ ورکس کا آغاز کر دیا، اور بہت سے لوگ جو وہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے. بہت سے سیٹل کر چکے ہیں اور بہت سے واپس جا رہے ہیں. اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ پرسوں کے انتخابات تھے. انتخابات ہوئے، اس علاقے میں ہوئے جس کو آپ ٹرائبل بیلٹ کہتے ہیں، فاٹا کا ارسٹوائل فاٹا کا علاقہ کہتے ہیں. اس میں 16 نشستیں تھیں، اور وہاں اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر پرامن تھے. کوئی اس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. دوسری اس میں جو خوشائن بات تھی وہ یہ تھی کہ بھرپور طریقے سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. نہ صرف مردوں نے، خواتین کی بہت بڑی تعداد نے ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا اور آ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے نتائج کو کھلے دل سے قبول کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ جی یہ مینپولیٹ ہوئے ہیں، یا مطلب کوئی الزامات نہیں لگے. کم از کم میں نے کوئی ایسا الزام نہیں سنا. لوگوں نے آزادانہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا. اس میں جو سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو دیگر جماعتوں کو ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹس بنے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہمیں ایڈوانٹیج، تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج کسی حد تک یہ رہا اور رہے گا کہ جو انڈیپینڈنٹس کچھ بنے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ہاں اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے، اور ہم ان کو ٹکٹ بوجوہ نہ دے سکے. تو ان کا رجحان ہماری طرف تھا، لیکن ہمارے اس وقت جو مشاورتی عمل تھا یا ہمارا پارلیمانی بورڈ تھا، انہوں نے کچھ فیصلے کیے اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم آزاد حیثیت سے بھی لڑیں گے اور جیت کر تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے. تو توقع ہے اب وہ منتخب ہو گئے ہیں. جب ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو نوٹیفیکیشن کے بعد ان کے پاس 14 دن کے بعد ان کو مہلت دی جائے گی. جو آزاد ہیں کسی بھی جماعت کے ساتھ اگر منسلک ہونا چاہیں تو وہ منسلک ہو سکتے ہیں. یہ قانون میں گنجائش موجود ہے. تو جو اس وقت تک ہمیں فیڈ بیک آیا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ہماری اسیسمنٹ کے مطابق انشاءاللہ 16 میں سے 10 لوگ ہم انشاءاللہ 5 تو ہمارے بلے کے نشان پہ جیتے ہیں، اور 5 انڈیپینڈنٹس کو بھی حاصل کرنے میں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بہرحال جو پوائنٹ کہنے کا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سگنل تھا دنیا کو کہ جو علاقہ غیر کہلاتا تھا اس کو نہ صرف امیلگمیٹ کیا گیا، وہاں انتخابات ہوئے اور پرامن انتخابات ہوئے، اور لوگوں نے اور دنیا نے انہیں تسلیم کیا. آج بھی جو صدر ٹرمپ نے بہت سے حوالوں کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کا ذکر بھی آیا اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ ان علاقوں میں انتخابات ہوئے اور اس انداز میں انتخابات ہوئے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو اوور آرچنگ تھیمز نکلی ہیں آج کی نشست کی، وہ میں موٹے موٹے نقطے صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں کچھ جو نشست میں کیونکہ میں موجود تھا، ماحول کو سمجھانے کے لیے اور کیسا ماحول تھا
وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چند لفظ کوٹ کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نشست کی نوعیت کیا تھی اور اس کا ماحول کیا تھا۔ مثال کے طور پہ صدر نے کہا we are going to have a very great relationship with Pakistan۔ یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہی مختلف جملوں میں تذکرہ کیا پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے، It's a great country and they are great people۔ پاکستانیوں کے بارے میں کہا۔ ان نے وزیر اعظم کی ذاتی طور پر تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے ایک پاپولر ترین منتخب وزیر اعظم سے نشست کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا and in my opinion he is a good man، جو کا اپنا انداز ہے گفتگو کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ I want to build a different kind of relationship with Pakistan۔ ماضی سے ہٹ کے ایک نئی اور مضبوط قسم کا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ۔ پھر وہ فرماتے ہیں اور میں کوٹ کر رہا ہوں، It will be fantastic to partner with Pakistan۔ Partner, it will be fantastic to partner with Pakistan۔ پھر کہتے ہیں I want to work with you in the future۔ اور پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان ساری گفتگو کے اور جو وہاں ماحول تھا اس کو سامنے رکھ کر آپ سے یہ شیئر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دونوں لیڈرز میں بہت عمدہ کیمسٹری پائی گئی، اور جو ریپو کی توقع تھی الحمدللہ وہ ہمیں ریپو دکھائی دیا۔ کیونکہ سچی بات ہے، آپ کو ان کا انداز مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ جب وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنے فیصلے میں کرنے کے بعد وہ بہت سے اداروں کو بھی اور سوچوں کو اوور رول بھی کر دیتے ہیں، اور یہی ہوا کہ جو ان کی آپس میں ایک ربط اور ایک گفتگو میں جو بے تکلفی اور جو آپس میں ایک کانفیڈنس میں نے دیکھا، اس سے سچی بات ہے جو وہاں ان کے آفیشلز بیٹھے تھے وہ بھی خاصے متاثر بھی تھے اور حیران بھی تھے، کیونکہ پہلی نشست تھی ان کی۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس ساری نشست میں سے نکلا کیا، اور یہ ہیں 6 مختصر سے پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا، جو ہم نے اخذ کیا اور ہم نے واپسی پہ آ کر اس کو اینالائز کیا، اور ہم نے پہلے جو اخذ کیا وہ یہ تھا، ایک جو اندیہ ہمیں یہ تھا کمٹمنٹ ٹو بلڈ اے براڈ بیسڈ اینڈ انڈیورنگ پارٹنرشپ ود پاکستان۔ براڈ بیسڈ انڈیورنگ پارٹنرشپ، امریکہ اور پاکستان کے درمیان کی ایک خواہش، اور ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے کہ ہماری رائے میں یہ نشست جو آج ہوئی ہے یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں ایک نئی بگننگ کا،
ایک نیا آغاز ہے اور انشاءاللہ اس آغاز کو مزید بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے فالو اپ یقیناً درکار ہوگا۔ دوسرا نقطہ جو سامنے آتا ہے، اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی، اس کا نچوڑ ایک مشترکہ جوائنٹ ریزالو ٹو پروموٹ دا پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس ان افغانستان۔ ایک تو سراہا گیا جو کچھ پاکستان نے کیا ہے، انہوں نے اس کو ایکنالج کیا، ریکگنائز کیا، اس کی تعریف کی اور اس کو ایک عزم کو دہرایا کہ اس کو ہم نے آگے لے کر بڑھنا ہے۔ آبجیکٹو پیس ریکنسیلیشن ان افغانستان۔ تیسری چیز، affirmation of the commitment to promote peace and stability in South Asia۔ اور اس پہ صدر ٹرمپ نے President expressed his readiness to play a facilitating role in resolution of the Kashmir dispute۔ اور یہاں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جب ہم نے بات کی، افغانستان کی بات تو ہو گئی کہ افغانستان میں ان کی خواہش کیا ہے اور پاکستان مدد کیا کر رہا ہے اور پاکستان کی ضرورت کا احساس بھی سامنے آ گیا۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے پیس ان افغانستان۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے یہی رات والے کمرے میں میں نے پریس کانفرنس کی تھی، میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ تو میں نے کہا تھا ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے پیس ان افغانستان۔ تو آج کی نشست کے بعد وہ پیس ان افغانستان کی جو ہماری خواہش تھی اس کو انڈورس کیا گیا اور دونوں سائڈز نے کہا یہ ہم دونوں کی یہ مشترکہ کوشش ہے اور یہ وہ کنورجنس ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس نشست یہ ممکن بھی ہو سکی اور اس نشست میں یہ پیش رفت بھی ہوئی۔ عمران خان صاحب تو عرصہ دراز سے یہ کہتے چلے آئے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، ہمیں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور آج الحمدللہ دونوں نے اس بات کو دہرایا اور اس پر ایک مہر ثبت کی کہ ہاں واقعی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جس قسم کا ملٹری سولوشن ہے تو اس میں تو بہت خون خرابہ اور بہت سی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے، تو جو میں نہیں چاہتا، تو دوسرا راستہ پھر یہی ہے۔ دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا آبجیکٹو، آپ نے سوال کیا تھا اور میں نے کہا تھا دوسرا آبجیکٹو ہمارا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلٹی ہو۔ اسٹیبلٹی سے مراد ہے امن ہو، اور امن کے راستے میں خواہش تو ہماری ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ بھارت میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو امن کی خواہش رکھتا ہے۔ میری یہ رائے آج بھی نہیں، بہت ایک طویل عرصے سے میری یہ رائے ہے کہ there is a large constituency for peace on both sides in India as well as Pakistan ہے، موجود ہے۔ اب رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ میں ایک بنیادی مسئلہ کشمیر کا ہے اور اس کشمیر کے مسئلے کو آپ صرف نظر کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج اس پر جو ایک خوشائن بات ہوئی، پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس لیول پر بیٹھ کر امریکہ کے صدر کو ان کے دفتر میں اوول آفس میں
کشمیر کے ڈسپیوٹ کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں بتایا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، قراردادیں کیا تھی، پلیبسٹ کا وعدہ کیا گیا، کشمیر کی موجودہ صورتحال کیا ہے کہ تقسیم ہے، کچھ حصہ ہمارے پاس ہے، کچھ حصہ ان کے پاس ہے، اور وہاں جو ایکسیسو یوز آف فورس ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور اس ری ایکشن پر لوگ پھر وہاں کے جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری ہیں وہ ری ایکٹ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اور اگر ہماری کوئی نشست ہو بھی رہی ہوتی ہے تو اٹ کمز ٹو ناٹ۔ آپ نے دیکھا پیش رفت ہو رہی تھی، ممبئی ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ خواہش تھی کہ بات آگے بڑھے گی، پلوامہ ہو گیا۔ تو یہ ہم اگر خواہش کر بھی لیں اور اس قسم کی جو ان کی ایک حکمت عملی ہے، پالیسی ہے جو موجودہ ہے، اگر وہ جاری رہتی ہے تو کوئی نہ کوئی ری ایکشن ہوگا، اور اس ری ایکشن سے ساری پیش رفت پر پانی پھر سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ فلیش پوائنٹ ہے۔ اگر ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ہمیں اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب تو پھر آپ کے سامنے بہت سی رپورٹس آ چکی ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹس آ چکی ہیں، اور وہ ایک لمبی ایک بحث ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں پہلے بھی آتا رہا ہوں، میری پہلے بھی نشستیں ہوتی رہی ہیں ایٹ دا فارن منسٹرز لیول، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے لیول پر، اور صدور کے ساتھ بھی۔ مثال کے طور پہ میں 3 صدور سے تو خود مل چکا ہوں، صدر بش سے بھی نشست ہوئی تھی، صدر اوباما سے بھی نشست ہوئی تھی، اور صدر ٹرمپ سے بھی نشست ہوئی ہے۔ اتنا واضح جو ایک ڈیزائر ٹو فیسیلیٹیٹ اے سیٹلمنٹ میں نے پہلے کسی صدر سے نہیں سنا، اور اتنا برملا کا کہنا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی تو ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن سے اجتناب کرتے ہیں، اور آپ نے ان کا ری ایکشن بھی دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں تو یہ چیز کوئی خاص پسند نہیں کی گئی، لیکن جو صدر ٹرمپ نے کہا، اگر آپ ان کے الفاظ پہ غور فرمائیں تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت بھی محسوس کر رہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور وہاں جو ایلینیشن ہے وہ اب خاصی گہری ہو چکی ہے۔ تو اگر اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اور اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً ایک بر صغیر میں ایک بہتری کا امکان پیدا ہوتا ہے، اور اگر بہتری کا امکان پیدا ہوتا ہے تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پورے خطے پر اس کی جو اکنامک ریلیشننگ ہے یا ٹریڈ کے مواقع ہیں اور جو اوپننگ اپ ہے وہ اس پہ کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ ایک چیز سامنے آئی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے US commitment to expand and deepen the bilateral relationship in the fields۔ انہوں نے کہا دیکھیے ہمیں ایک کچھ عرصے سے گلا رہا پاکستان کو، اور ہم کرتے تھے اپنی نشستوں میں کہ بھئی آپ جب بھی آتے ہیں تو ہمیں صرف آپ افغانستان کے چشمے سے یا افغانستان کی لینز سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو اپنے بائیلیٹرل تعلقات ہیں
وہ تو زیر بحث آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اپنے دو طرفہ تعلقات بھی تو ہیں, ان کو بھی تو اہمیت ملنی چاہیے. لیکن آج کی نشست میں obviously افغانستان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا, وہ بہت بنیادی چیز ہے. لیکن افغانستان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو بائیلیٹرل ہمارے تعلقات میں کچھ ایریاز جو ہیں دو طرفہ, اس کا تذکرہ بھی ہوا, اور وہ یہ ہے کمٹمنٹ ٹو ایکسپینڈ اینڈ ڈیپن the bilateral relationship in the fields of trade. اور یہاں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو ہمارے درمیان ٹریڈ ہے وہ بہت ناکافی ہے, اور اس ٹریڈ کے بڑھنے کے بے پناہ امکانات موجود ہیں. اور انہوں نے سیکٹری کامرس کو ہدایت کی کہ فی الفور آپ ایک نشست ہمارے جو ایڈوائزر کامرس کے ہیں رزاق داؤد صاحب, ان کے ساتھ نشست طے کریں. اور میری خواہش ہے, اور یہ میں پھر کوٹ کر رہا ہوں, میری خواہش ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے اٹ شوڈ انکریز مینی فولڈ, یعنی کہ 10-20 گنا اس میں اضافہ ہونا چاہیے, یا ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ٹریڈ میں اتنی وسعت آئے. تو ٹریڈ کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹس کی بات ہوئی, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 روز سے وزیر اعظم نے مختلف یو ایس, امریکن, پاکستانی اور امریکن انویسٹرز جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی خواہش رکھتے ہیں, ان سے کئی نشستیں کی ہیں. یہاں اسی ہال میں ایک بہت بڑی نشست ہوئی تھی کل, اور پھر چھوٹے گروپس میں بھی ملتے رہے. آج بھی ملاقاتیں ہوئیں. اب بھی جو میں ابھی آ رہا ہوں ایک ڈنر انگیجمنٹ سے, اس میں بھی جو ان کا جو سی اوز ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کے نمایاں لوگ وہاں موجود تھے. اور وہاں یہی بات تھی کہ ہم چاہتے ہیں, ہم ایڈ نہیں چاہتے, ہم ٹریڈ چاہتے ہیں. اور ٹریڈ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں جاب کریشن ہوگی. ہماری خواہش اس وقت ہے انویسٹمنٹس کی, کیونکہ ہماری آبادی کا بیشتر حصہ نوجوان ہے اور اس کو روزگار درکار ہے. تو ہماری اس وقت بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ جاب کریشن ہے اور امپلائمنٹ جنریشن ہے. تو انویسٹمنٹ اس کے لیے درکار ہے. تو انویسٹمنٹ پہ بات ہوئی, اور انرجی کے امکانات, اور یہاں بھی ہوا کہ ہمارے انرجی کا اس وقت مکس کیا ہے, اور اس میں ہم رینیوبل کے لیے ہم کیا ایفرٹ کر سکتے ہیں, اس میں کیا امکانات ہیں, اس کا تذکرہ بھی آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا, اس کا بھی ذکر آیا, the President further expressed the readiness to strengthen defense and security cooperation. اب یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے سے اس میں ایک تعطل تھا. تو آج کی نشست سے یہ ایک امید ابھری ہے کہ ڈیفنس اور سیکیورٹی جو ہماری کوآپریشن ہے, جو اس کے امکانات جو ہیں وہ دوبارہ روشن ہونے کے امکانات کم از کم مجھے دکھائی دیے ہیں. پھر یہ بھی بات آئی کہ یہ بہت سی ہم نے باتیں کی ہیں اور بہت سی اچھی باتیں ہوئی ہیں. تو وہاں ریسٹرکٹڈ نشست کے بعد لنچ کی ٹیبل پہ میں نے جسارت کی, میں نے کہا تو بہت سی اچھی باتیں ہو گئیں, لیکن یہ باتیں نامکمل رہ جائیں گی until and unless we have a mechanism in place for a follow-up.
جو آج انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہے مختلف شعبوں میں جو گفتگو ہوئی ہے، تو اس کے لیے ایک فالو اپ میکنزم بھی ہونا چاہیے جس پر صدر ٹرمپ نے اتفاق کیا، اور انہوں نے اپنے جو حضرات تھے ان کو ذمہ داری سونپی کہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ سیکٹری کامرس کو اور دیگر جو سیکٹری ٹریجری وہاں تشریف فرما تھے اور انرجی وہ تو سن ہی رہے تھے، انشاءاللہ کل صبح جو سیکٹری پومپیو ہیں، سیکٹری آف اسٹیٹ، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات متوقع ہے، اس میں میں بھی ہوں گا. تو اس میں انشاءاللہ ہم مزید ان سے بات کریں گے کہ اس فالو اپ میکنزم کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ وہ کی بنیادی ذمہ داری ہے، ان کا بڑا اہم رول ہے. تو ان سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ آگے کیسے بڑھا جائے. اور آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کی دعوت دی کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، اور آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی میں ختم کر دیتا ہوں. 2-3 چیزیں اور عرض کر دوں. وہ میں ایک چیز جو میں نے دیکھا کہ وہ اس سے خاصے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے علم میں بھی تھا اور بنفس نفیس میں نے آج خود دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر ہے، اور اس سے بھی ایک اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے. جی بالکل، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے اور جو اس وقت اعتماد کی فضا ہے وہ بڑی خوش آئند ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا. پاکستان کی حکومت نے، موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو اکنامک ریفارمز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، انڈرٹیک کیا ہے، اس بجٹ میں کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، وہ مشکل ہیں، ان اقدامات کو بھی ایکنالج کیا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا. یہ مطلب یہ ایسے اقدامات ہیں جن کی ضرورت تھی اور حکومتیں نہیں کرتی تھیں، آپ نے کیا ہے. اور گفٹس کا ایکسچینج ہوا اور ان کو وزیر اعظم نے ایک تحفہ پیش کیا، انہوں نے بھی پیش کیا، اور پھر انہوں نے پورے وائٹ ہاؤس کا پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی ڈیلیگیشن کو ایک ٹور خود کروایا، اور خود لے کر وہ ویسٹ ونگ میں نہیں، ایسٹ ونگ میں جو ان کے پرائیویٹ کوارٹرز ہیں وہاں بھی لے گئے، اور ایسے کمروں میں بھی لے گئے جو عام طور پر نہیں کھولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر صدر لنکن کا جو کمرہ تھا جس میں بیٹھ کے انہوں نے تاریخی تقریریں لکھی، جو ان کا بستر تھا، جو ان کی فرنیچر تھا. تاریخ تو ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس مکان میں. تو وہ انہوں نے ایک ٹور بھی کیا. سو آن دا ہول میں یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج کی نشست جو 2 پرنسپلز کی تھی بہت متاثر کن تھی، حوصلہ افزا تھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نئے باب کا آغاز ہوگا.
باری باری سوال کریں، سب کی باری انشاءاللہ دے دیں گے. آپ سے شروع کرتے ہیں یا میاں صاحب کریں؟ آپ شروع کریں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میاں صاحب کریں پہلا سوال. جی آپ کی باری. شاہ صاحب، ایک تو خوشی یہ ہے کہ آپ کے تو کہ اپنا اسد وزیر صاحب جیسے سیزن ڈپلومیٹ اچھے فورس والے آپ کا بیٹھے، یہ خوشی کی بات ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ آج ٹرمپ کا جو ریئیکشن کشمیر پر تھا، جو افغانستان پر تھا، یہ ہم نے سنا. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کور کرنے والے یہ سب چیزیں پہلے ہی بار بار سن چکے ہیں. صدر کلنٹن نے کارگل کے موقع پر نواز شریف سے جو ڈائلاگ ہوا تھا اور 180 الفاظ کا جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے. اس کے بعد کتنے صدور آئے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا. تو اسی طرح سے اگر ٹرمپ صاحب جو ہے اپنی ٹرم میں پوری کرتے ہیں، تو اس کے لیے کانگریس کی طرف سے کسی قسم کی آپ کو اوتھینٹسٹی حاصل کرنے کی پالیسی بھی رکھتے ہیں، تاکہ بجائے اس کے کہ ذاتیات اور ان کے جو خواہشات اور ان کے جو مطلب نوازشات ہیں، اس کی بجائے کوئی انسٹیٹیوشنل بلڈ اپ کر کے اس پالیسی کو فالو کیا. میاں صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت عرصہ بیت گیا کہ اس کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. کشمیر کا تو لفظ استعمال ہی نہیں کیا جاتا تھا. اقوام متحدہ کی تقریروں میں بھی آپ کے سامنے ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہمارے بڑے بڑے سورما ہو گزرے جو کہ اس کا ذکر کرتے بھی کی ورڈ جو ہے وہ تقریباً ممنوع ہو چکا تھا. ٹھیک، تو اگر اس کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوبارہ ایک چیز میں جان پڑی ہے. نمبر 2، آپ نے انسٹیٹیوشنل فالو اپ کی بات کی. بالکل آپ نے درست فرمایا، ہونا چاہیے. انشاءاللہ کل ہم کیپٹل ہل بھی جا رہے ہیں، اور کیپٹل ہل میں ہماری 2 اہم نشستیں ہیں. ایک نشست ہے جو ہمارا کانگریشنل کوکس ہے پاکستان امریکہ کا. وہ کوکس جو کہ مردہ ہو گیا تھا، جس پہ جان نہیں رہی تھی، اس کو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یاد ہے یہی بات کی تھی اسی کمرے میں. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ کھڑا کریں گے، اور میں شکر گزار ہوں اپنی ایمبیسی کا اور ان دوستوں کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا. میں طاہر جاوید صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، انہوں نے اس میں بڑی محنت کی ہے اور کل وہاں موجود ہوں گے. اور اس کوکس کو نہ صرف ہم نے ریوائیو کیا ہے، کل تک کی جو اطلاع تھی وہ تقریباً 41 کانگریسمن نے اس نشست میں آنے کا اپنا اندیہ یا اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. اور آج میری جو سٹنگ ہوئی ہے، جب میں وائٹ ہاؤس سے واپس آیا ہوں اور طاہر جاوید صاحب سے میری ایک اور نشست ہوئی ہے، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی that the number has gone up to nearly 80. جی، اب obviously مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے. جیسے صدر ٹرمپ نے کچھ ریپبلکنز کو مدعو کر دیا ہے نشست کے لیے، وہ شاید موجود نہیں بھی ہوں. لیکن میں آپ کو یہ چیز اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ ماضی قریب میں کسی پاکستانی لیڈر کو اتنا انٹریکشن کا موقع نہ ملا ہوگا. اور اس انٹریکشن کا مقصد ہی میاں صاحب یہی ہے کہ اپنا پیغام وہاں تک لے جائے. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں کا ایک فیڈرل سٹرکچر ہے، اور فیڈرل سٹرکچر میں ایگزیکٹو کی خواہش چاہے کچھ بھی ہو، جب تک لیجسلیٹو سپورٹ نہ ہو بات آگے بڑھتی نہیں ہے. تو لیجسلیچر کی سپورٹ بھی درکار ہے.
آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ لیجسلیچر میں بے پناہ انگریس ہے بھارت کا، بے پناہ، اور سٹافرز کو دیکھ لیں ان کا، اور دیکھ لیں بہت سے تھنک ٹینکس کو اٹھا کے دیکھ لیں جتنا انگریس ہے۔ ہم کوشش کریں گے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی اپنا وہاں انٹریکشن بڑھائیں، اور میں نے تو یہاں بھی کہا ہے، میں نے ایمبیسڈر صاحب سے بھی کہا ہے کہ انہیں دو چیزیں پہلے سے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ ایک، ہماری ایمبیسی کا ہل پر رابطہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہونا چاہیے اور بڑھنا چاہیے، اور دوسرا، آج کی دنیا میں تعلقات میں اکنامک ریلیشن شپ بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اور کل جو انویسٹرز سے بات ہوئی میں نے وہاں کہا کہ فارن آفس کا اب فوکس ہے کہ ہم اکنامک ڈپلومیسی کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ دنیا اکنامکس کو دیکھتی ہے اور اپنی جو کمرشل انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وہاں بھی آگے بڑھیں۔ سر متین ہے، وکیل صاحب، میں نام نوٹ کر لیے تو باری باری انشاءاللہ سب کی باری آئے گی۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وائٹ ہاؤس تشریف لاتے ہیں اور ساتھ DGI سعید وراثی جی، تو آپ نے تو یہ کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے، تو ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ آنے کا مقصد کیا تھا؟ جب ٹاک ہوئی تو ادر دین افغانستان ہمارے دفاع اور سیکیورٹی کے معاملات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی بریک تھرو ہو سکا ہے؟ چونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیفینس اور سیکیورٹی میں تعاونات بہت زیادہ رہا، چیزیں ختم ہو چکی تھیں، ہماری یہ جو فنڈس تھے وہ بالکل رک چکے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے بتائیے کہ کچھ بریک تھرو ہے، کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ ملٹری ٹریننگ پروگرامس تھے، فنڈنگ تھے، پوزیشن سپورٹ فنڈ تھے، یہ تمام چیزیں تھیں، سب چیزیں رک چکی، بالکل ان کے آنے کی وجہ سے اب کوئی بریک تھرو ہم دیکھ لیں؟ متین صاحب، پہلے تو آپ اس بات پہ آئیے نا کہ رکے کیوں، وہ رکے کیوں؟ جو اسسٹنس تھی، جو پروگرام تھا، آئی میک پروگرام تھا، وہ رکا کیوں؟ اعتماد کا فقدان تھا نا، جی بالکل، تبھی رکا نا۔ تو اب جب اعتماد کا فقدان کم ہوگا اور اس میں بحالی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بہتری کے امکانات کی اب توقع کر سکتے ہیں۔ ایک نمبر 2، آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ، جی نہیں، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا تھا، میں وزیر خارجہ تھا، میں آیا تھا، اور میرے ساتھ اس وقت چیف آف سٹاف تھے جنرل کیانی صاحب، وہ تشریف فرما تھے، ہلری کلنٹن اور میں ہیڈ ٹیبل پہ تھے اور ہمارے یہاں سامنے تشریف فرما تھے۔ مجھے یاد ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ میں DGMO اور ہمارے جنرل پاشا جو اس وقت DGI تھے اس میں موجود تھے، مجھے وہ نشست یاد ہے، اسی میں پلیئر ہاؤس میں ہماری نشست ہوئی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت واشنگٹن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ